متع بیسیکلی یہ ایک مقررہ مدت تک نکاح ہوتا ہے جس کے اندر طلاق بھی آلریڈی وہ کلیئر کٹ ہو جاتی ہے کہ بھی میں اتنے مہینے کے لیے آپ سے نکاح کر رہا ہوں اور اس کے بعد فوراً میں آپ کو، یعنی اگر کوئی کہ میں 3 دن کے لیے تمہارے ساتھ نکاح کر رہا ہوں، 3 دن کے بعد تمہیں طلاق ہے اور وہ پیمنٹ پے کرتا ہے، جیسے آپ لگا لیں 30,000 روپیہ لگا لیں، 30,000 روپیہ 3 دن کے لیے دیتا ہے، اسے متع بولتے ہیں. ہاں جی اسے متع بولتے ہیں. اور یہ اس دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اجازت دی تھی کہ جب دور دراز یہ جہاد کے لیے جاتے تھے، جنگوں کے لیے جاتے تھے، اب ان کو اپنے مال سنبھالنے کی بھی فکر ہوتی تھی جی کہ ایک جگہ پہ جہاد کے لیے گیا، پھر اس سے آگے جانا ہے، پھر اس سے آگے جانا ہے. تو اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ ہمارے اندر جوان لوگ بھی موجود ہیں جی. تو ہمارے اوپر اتنا غلبہ ہوتا ہے نفسانی خواہشات کا کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو آپ ہمیں خصی ہونے کی اجازت دے دیں. اللہ. تو اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وقتی طور پر اجازت دی تھی اور پھر اس کے بعد یہ منسوخ ہو گیا تھا. تو اب فی زمانہ دیکھیں حالات ہیں نا، حالات ویسے بن گئے تھے کہ اب فی زمانہ آپ دیکھیں حالات ایسے بن گئے ہیں، وہ لوگ جن کے وسائل نہیں ہیں شادیوں کے، زنا ہر طرف عام ہو رہا ہے، نکاح لاکھوں پہ کروڑوں پہ بات چلی گئی ہے، زنا 300 سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک پہنچ جاتا ہے، شاید فری بھی ہوتا ہو، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، اللہ بچائے. تو اب یہ معاملات ہیں، فی زمانہ کوئی ایسا مسئلہ نکالیں کہ یہ جو معاملات ابھی چل رہے ہیں، اب دیکھیں کئی لوگوں کے افیئر ہوتے ہیں چھپے ہوئے افیئرز ہوتے ہیں، شریف گھر کی لڑکیاں ہیں، شریف گھر کے لڑکے ہیں، آپس میں تعلقات، موبائل ہے ہر بندے کے پاس ہے، ٹھیک ہے، تو وہ معاملات ان کے آپس میں بن جاتے ہیں، اللہ نہ کرے وہ آپس میں زنا کر بیٹھیں، کسی کو علم بھی نہیں ہے اس بارے میں. تو اب کوئی ایسا معاملہ بن جائے، متع جائز ہو جائے، سکون سے بندہ جائے، جا کے متع کرے، اپنی نفسانی خواہش پوری کرے اور معاملات کلیئر ہو جائیں، فی زمانہ ضرورت نہیں پیدا ہوئی اس کی. دیکھیں اس سب کی روک تھام کے لیے میں سب کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپس کے جو تعلقات ہیں والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اس کو مضبوط کریں. یہ ساری کی ساری جتنی بھی پرابلمز آتی ہیں یہ ہمارے ہاں اس وقت آتی ہیں کہ جب ہمارے آپس کے 1 to 1 جو تعلقات ہیں نا وہ خراب ہوتے ہیں. اب بالفرض میں نے نکاح کرنا ہے جی. تو بھی مجھے اپنے والد صاحب کو اتنا ڈر ہے، میں ان سے بات ہی نہیں کر سکتا. یہ تو ہے. میں اپنی والدہ کو ملوانا چاہتا ہوں لڑکی کے ساتھ، جی. میری والدہ نے پہلے وہ سارا کچھ کیا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں جی وہ مامے دی کڑی لے کے آنی. نہیں تو یہ جائز ہے، لڑکا لڑکی خود ہی پسند کر سکتے ہیں ایک دوسرے. دیکھیں شریعت مطہرہ نے تو اس کی اجازت دی ہے، اور باقاعدہ دیکھیں جب ہم لڑکے پہ یا لڑکی کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں نا کسی کو، تو پھر وہ رشتے بھی نہیں چلتے. بات ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں کہ بھی ایک وہ نکاح، وہ رشتہ جو ٹھیک ہے والدین کی بھی اس کے اندر رضامندی ہو جی، لیکن اس کے اندر لڑکا اور لڑکی بھی راضی ہے نا، جی، تو اب چھوڑنے چھڑانے کا سلسلہ نہیں ہوتا. جی. ان کو پتہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھی ہر ایک نے یہ کہنا ہے کہ جناب آپ نے خود ہی تو پسند کیا تھا. تو جب آپ نے خود پسند کیا تو اب کسی ایک کے اوپر آپ بلیم نہیں کر سکتے. نہیں، آپ بڑے بڑے وہ سیلیبریٹیز دیکھتے ہیں، وہ لو میرج ہوتی ہے، ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ لوکل بھی آپ دیکھیں تو یہی معاملات ہیں، لو میرج بھی ٹوٹتی ہیں، ارینج بھی ٹوٹتی ہیں. لو میرج سے اسلام اور شریعت مطہرہ منع نہیں کرتی، لیکن ہاں بات یہ ہے کہ بھی جب اس کے اندر ہم نے کسی کو اس انداز میں اپنا جج کیا ہوا کہ بھی ہاں جی یہ چیز ایزمپشنز ہے نا، ہم نے یہ سوچ لیا کہ بھی یہ ایسا ہوگا، لیکن بعد میں وہ خدا نہ خواستہ ویسا نہیں نکلتا. وہ جو ہم نے ان سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہوتی ہیں نا، وہ جب ٹوٹتی ہیں پھر وہاں سے نکاح ٹوٹتے ہیں. اسی وجہ سے یہ ہے کہ بھی ٹھیک ہے اگر لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی ہے، لڑکی کو لڑکا پسند آ گیا ہے اور آپس میں ان کا محبت کا معاملہ بھی ہے، شریعت مطہرہ نے اس محبت کے اظہار کا سب سے بہترین ذریعہ ہمیں فراہم کیا نا، موقع فراہم کر دیا کہ بھی اگر تم محبت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، اس محبت کو سچا کر کے دکھاؤ، نکاح کرو، نکاح کر لو. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بھی وہ آپس میں ملاقاتیں، وہ تحفے تحائف کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، نکاح کی طرف نہیں آتے. ہاں جب نکاح کا کہا، لڑکی نے لڑکے کو کہہ دیا لڑکا غائب ہو جائے گا، اور لڑکے نے لڑکیوں کو کہہ دیا وہ اپنے لیم ایکسکیوزز بیان کر کے وہ غائب ہو جائے گی.
تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی وہ ان کی محبت نہیں تھی, وہ پسند نہیں تھی. تو پھر وہ شدت کی محبت کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ محبت نہیں تھی تو محبت کیا ہے؟ دیکھیں اسلام نے ہر چیز کو بڑے آسان انداز میں بیان کیا ہے. جی آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ لو جی ہم اپنی بیویوں کے ساتھ رومانس کریں تو کیسے کریں بھی, اسلام نے تو اس حوالے سے بتایا نہیں. لیکن نہیں, غلط ہے, انہوں نے اسلام پڑھا ہی نہیں پورا. اچھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, اسی طرح متعدد احادیث ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے جاتے ہوئے آپ کو بوسہ دیتے اور پھر نماز کے لیے پڑھانے کے لیے جاتے. کوئی کیسا امام ہوگا کہ بھی وہ بیوی سے اظہار محبت کر کے پھر نماز کے لیے مصلی پہ جا رہا ہے؟ کیا بات, پہلے بیوی راضی پہلے پھر رب راضی. اور کسی سے ایک اور حدیث پاک بھی یاد آ گئی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, کہ بھی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہو. اچھا. اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین. سبحان اللہ. تب یہ دیکھیں کتنا پیارا انداز. اچھا پھر ایک اور موقع پہ بھی ہے کہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مخصوص ایام کہ جو عورتوں کی ناپاکی کے دن ہوتے ہیں ان کے اندر کئی لوگ جو ہے نا وہ عورتوں سے دور رہتے ہیں. جی. حالانکہ ہم کوئی دقیانوسی مذہب نہیں ہے ہمارا, جی. نہ ہم عیسائی ہیں نہ ہم یہودی ہیں. بے شک. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ایک دین مستقیم عطا فرمایا. بے شک. کہ بھی ہاں جی عورت سے ہم بستری نہیں کرنی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھی عورت سے تم اپنا بستر ہی الگ کر لو اتنے دنوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح ایک حدیث پاک ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ کا پیالہ لے کے آئی اور ایام وہی چل رہے ہیں. اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا عائشہ تم پیو. سبحان. پہلے ان کو دودھ پلایا, پھر جہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدیقہ عفیفہ کے ہونٹ لگے وہاں پہ پھر اپنے ہونٹ لگا کے پھر وہاں سے دودھ نوش فرمایا. سبحان. تو اگلا سوال بنتا ہے کہ دوسری شادی کا اہل کون سا مرد ہے, یا اگر عورت جیسے بیوہ ہو جاتی ہے, متعلقہ ہو جاتی ہے, لوگ اسے دوسری شادی نہیں کرنے دیتے, اب وہ زنا کر لے, تو کون سا بندہ اہل ہے؟ اس کے بارے میں ذرا فرما دیں. دیکھیں عورت یا مرد, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا شریعت مطہرہ قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ بھئی کوئی مرد یا عورت نکاح کے قابل ہے اور وہ نکاح کے بغیر رہے. اللہ. یہی وجہ ہے کہ بھی اگر کوئی بندہ بغیر نکاح کے ہے وہ ایک نماز پڑھتا تو اس کو ایک نماز کا ثواب ایک ہی ہے, لیکن اگر کوئی ایک نماز حالت نکاح کے اندر پڑھتا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 28 گنا یا غالباً 70 گنا ثواب زیادہ عطا فرماتا. سبحان اللہ. اچھا ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر عورت بالفرض اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا, کوئی ٹریجڈی ہو گئی, طلاق ہو گئی یا پھر بیوہ ہو گئی, اب اس کے اندر اس کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ اب کیا کرتا ہے, ہمارے معاشرے میں کیا کرتے ہیں لوگ, اس کو نا اٹھا کے کھڈے لائن لگا دیتے ہیں کہ بھی اب یہ ایک نکارہ فرد ہو گیا معاشرے کا جس نے معاشرے کے اندر نحوست پھیلا دینی ہے, تو اس کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ لگا دو. اللہ. حالانکہ جس کی بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, جس کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, ایون کہ جس کی والدہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, والدہ کو طلاق ہو گئی یا والدہ بیوہ ہو گئی, تو بندے کو چاہیے کہ بڑھ کے اس کا کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی ایسے اسباب پیدا, اللہ تبارک تعالیٰ اسباب پیدا فرمانے والا, تو ان کا آگے کہیں بڑھ کے نکاح کروانا چاہیے. جی. اچھا اسی طرح والد صاحب ہیں, جیسا حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے نا کہ ان کے ولیوں کو چاہیے کہ کفو دے کے بیوہ کی شادی کر دیں. ایک اسی طرح حدیث پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کاموں کو جلدی کرنے کا کہا ہے ان کے اندر ایک تو یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو رہے فوراً نماز ادا کرو, اور دوسرا یہ ہے کہ جب لڑکی کا کف مل جائے تو فوراً اس کا نکاح بھی کر دو. نکاح کر دو. ہمارے ہاں وہی بات ہے جو پہلے کی, وہ چونچلے نہیں ختم ہوتے کہ جناب یہ ہوگا تو یہ ہو, یہ نہ ہو تو یہ ہو, تب جا کے ہم نے نکاح کرنا. اتنی دیر میں عمر گزر جاتی ہے اور پھر وہ بیچاریاں گھروں میں پڑی. چلیں یہ تو ہماری عورتیں جو بہنیں تھیں ان کے لیے. تو جو مرد حضرات ہیں جس کی پہلے ایک ہے, میری تو نہیں ہے خیر, تو وہ دوسری کرنا چاہے تو وہ کب اہل ہوگا دوسری کا؟ دیکھیں شریعت مطہرہ نے, ہمارے اسلام نے اس کے لیے جو کرائٹیریا سیٹ کیا وہ صرف اور صرف حقوق و فرائض کا. بھئی اگر مرد دونوں عورتوں کے یا 3 بیویوں کے یا 4 بیویوں کے حقوق پورے کر سکتا ہے, اپنے سر کے اوپر ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکتا ہے, اور وہ واقعی اپنے آپ کو مرد ثابت کر سکتا ہے تو بھی کرے.
نہیں کس طرح کے حقوق اٹھا سکتا ہے, کیا مطلب ہے؟ اسے آئی فون لے کے دینا ہے یا کوئی نیکلیس گولڈ کا کیا لے کے دینا ہے؟ کون سے حقوق ہوتے ہیں یہ بتائیں. اچھا, اس حوالے سے ایک تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ بھی نکاح کورس جو اکیڈمیز کرواتی ہیں وہ کرنے چاہیے. جب بچہ یا بچی نکاح کے قابل ہوں تو یہ نہیں کہ بھی ان کو فوراً بتا دے رہے ہاں جی فلاں تاریخ نو تہاڈا نکاح ہے. ایسا کرنے سے پہلے جس طرح ڈاکٹر بنانے سے پہلے اس کو 16 سال کی تعلیم دلوائی جاتی ہے, انجینئر بنانا ہے تو وہ اس کے لیے بھی تعلیم ہے, ہر چیز کے لیے جب تعلیم ہے تو کیا نکاح ہی کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے کہ جس کی تعلیم نہیں دینی؟ یہ ضروری ہے. سب سے پہلے بچوں کو نکاح کے اور طلاق کے مسائل آنے چاہیے. پھر خصوصاً اپنے جو بچے ہیں, لڑکے ہیں, ان کو ایک بات بتا دی جائے, بیٹا تمہارا نکاح کرنے لگے ہیں تو تمہاری جو ڈکشنری ہے نا اس کے اندر سے لفظ طلاق غائب کر دو. وہ تمہاری ڈکشنری کے اندر نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اسلام نے اجازت دی ہے ہمیں جب اس بات کی کہ اگر پہلے تو اسلام کہتا ہے کیا معاملات کو حل کرو, کافی حد تک کہ جب حل نہیں ہوتے اب اس میں برائی نہیں ہے, علیحدہ ہو جاؤ آسان طریقے کے ساتھ. حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاہا, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی جائز تو ہے, حلال تو ہے, تو حلال ہونے کے اندر بھی تو پھر کیٹیگریز ہیں. ابغض الحلال الی اللہ عز و جل طلاق. حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ ترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک طلاق دینا. طلاق دی جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی غالباً 1 یا 2 زوجہ حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غالباً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طلاق دی, لیکن پھر بعد میں فوراً رجوع بھی فرمایا. تو یہ صرف تعلیم امت کے لیے تھا, لیکن ناپسندیدہ ترین چیز تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات. اب کسی کا شوہر شرابی ہے, نشیڑی ہے, چرس پانی پیتا ہے, نشے کرتا ہے, اب وہ تنگ بھی کرتا ہے, مارتا ہے, کچھ دیتا نہیں ہے, یا اس کے باقی معاملات پورے کرتا ہے لیکن اذیت میں رکھا ہوا ہے. کوئی مینٹلی اذیت میں ہوتے ہیں, کوئی فزیکل اذیت میں ہوتے ہیں, تو اب کیا وہ عورت اس سے طلاق نہیں لے سکتی ہے؟ میں تو ہمیشہ نا دیکھیں جواد بھائی, آپ نا مسائل کی بات کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو شاید اندازہ ہو گیا میں سلیوشنز کی بات کر رہا ہوں. ہر چیز میں حل یا پھر اس کی جڑ کہاں سے شروع ہو رہی ہے. دیکھیں ہوسٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان معاملات کو دکھائے کہ آپ تو سلیوشنز بتا رہے ہیں نا, لیکن میری نظر ان معاملات کے اوپر ہے کہ جو تنقیدی ہیں, جو معاشرے میں ہو رہے ہیں. میں نے تو وہی سوال کرنے ہیں نا. اچھا دیکھیں, یہ جو آپ نے کہا کہ لو جی وہ لڑکا شرابی نکل آیا, وہ نشئی نکل آیا, یا پھر وہ کماتا ہی نہیں تھا, یہ معاملات اس وقت ہوتے ہیں کہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے عورتیں جاتی ہیں. اچھا کیسی بات ہے بھئی؟ جب مرد نے جا کے رشتہ کرنا ہے نا تو وہ پھر اپنی بیٹی کے لیے وہ پھر لڑکا وہ ایسا چنتا ہے کہ بھی جو کم از کم اس جیسا تو ہو. بڑی بات کی آپ نے. تو ہمیشہ یہ ذہن میں یہ یاد رکھیں کہ جب رشتہ دیکھنا ہے نا تو رشتہ دیکھنے کے لیے گھر کے مرد آگے ہوں, تاکہ باپ دیکھے کہ مجھ جیسا ملے, کم از کم مجھ جیسا تو ہو. صحیح. میں اپنی شہزادی کو جس طرح رکھ رہا ہوں تو کم از کم ویسی سہولتیں تو دے سکے. اب ادھر سے پھر ایک بات آتی ہے, جیسا کہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہوں گے, وہ لڑکیاں اپنے شوہر سے اس چیز کی خواہش کرتے ہیں کہ جو اس کے والد نے 60 سال کی محنت کے بعد یہ کمائی ہے. اب شوہر ایک نیا لڑکا بیچارہ 25 سال کا, نئی نوکری لگی ہے, نئی معاملات بنے ہیں, کہاں سے وہ فیسیلیٹیز لا کے دے؟ مرد کو سمجھانا آسان کام ہے, عورت نہیں سمجھتی. یہ بات ہے. تو جب مرد نے اپنے جیسا مرد ڈھونڈنا ہے تو اس کو اپنے ذہن کے اندر مطمع نظر اس کے جو چیزیں ہوگی نا, وہ اپنی ساری سٹرگل بھی ہوگی, کوالٹیز وہ دیکھے گا کہ اس بندے کے پاس فن کیا ہے. جی. وہ پیسہ نہیں دیکھے گا, وہ یہ دیکھے گا کہ کل کو خدا نہ خاصا کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کاروبار ختم ہو جاتا ہے تو کہیں میری بیٹی بھوکی تو نہیں مرے گی. جی. ایسا تو نہیں ہے کہ بھی وقتی طور پر اس کے پاس یہ روپے پیسے کی ریل پیل ہے, اگر خدا نہ خاصا یہ کہیں کوئی اس طرح کا معاملہ بن جاتا ہے تو کیا یہ کوئی اور اس کے پاس آلٹرنیٹ موجود ہے کہ جس کے ساتھ وہ کما کے کم از کم کوئی 1-2 وقت کی روٹی میری بیٹی کو کھلا سکے. تو اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جس بیچارے یا بیچاری کے وسائل ہی نہیں ہیں شادی کرنے کے, تو اب نفسانی خواہشات بھی ہیں, وہ اسے کیسے پورا کرے؟ کوئی سلوشن بتائیں. صبر کرے بس. یہ کیا سلوشن ہوا؟ ادھر تو لوگ ویڈیو بنا کے کہہ رہے ہیں کہ ہینڈ پریکٹس بھی جائز ہے, یا طرح کے معاملات. سمجھ نہیں آپ. دیکھیں ایسی صورت میں
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر نفسانی خواہشات بڑھتی ہوئی محسوس کرے اور وہ اس قابل نہیں ہے، اس کے پاس سورسز نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں وہ پھر روزہ رکھے۔ روزے کو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاطع شہوات بنایا ہے، وہ خواہش نفس کو ختم کر دے گا۔ روزے رکھے تو انشاءاللہ روزہ رکھنے سے نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل۔ تو پھر وہ جو حدیث فرمائی گئی ہے روزے کے کفارے کے بارے میں بھی، کہ ایک شخص آیا، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی، اور اس کے بعد فرمایا گیا کفارے کے بارے میں کہ وہ روزے کا کفارہ ادا کرے گا، جس میں پھر اینڈ میں کھجوروں کا ٹوکرا تھا، فرمایا کہ یہ لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ۔ اگر روزہ نفسانی خواہشات کو ختم کرتا ہے تو پھر انہوں نے روزے کی حالت میں ایسا کیوں کیا؟ دیکھیں ایکسیپشنری کیسز تو ہوتے ہیں۔ جی۔ اب ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ بھی ہر بندے کے ساتھ روزہ اسی طرح ہی ہوگا، اور پھر وہ دور نزول وحی کا دور تھا، نزول قرآن کا دور تھا۔ جی۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان، یعنی کہ آپ جب بیان کر رہے ہیں تو یقیناً حدیث کے اندر جس شخص کا ذکر کیا گیا وہ صحابی ہوں گے، بے اور شک۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے بہت سارے ایسے عمل کروائے گئے جس کے ساتھ امت کے لیے آسانی ہو سکے۔ یعنی خود گناہ کروائے گئے، اللہ نے گناہ کروائے۔ گناہ تو آپ نہیں کہہ سکتے، یہ امت کی بہتری کے لیے یا پھر امت کے لیے گنجائش پیدا کروانی تھی، جس کے لیے ان سے کہہ لیں کہ بھی کچھ نہ کچھ ایسے عمل سرزد ہو گئے، یا یوں کہہ لیں کہ بھی کروائے گئے۔ اگر بالفرض دیکھیں پہلے دور کے اندر، یعنی کہ جب آغاز اسلام تھا، اس وقت روزہ اٹھپہرا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں اٹھپہرا روزہ ہوتا تھا، جیسے یہودی رکھتے تھے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر کیا تھا کہ بھی جب تک افطار کے بعد آپ سوئے نہیں ہیں تب تک آپ کھا سکتے ہیں، جیسے ہی سو گئے اس کے بعد ختم۔ اچھا۔ اور پھر سحری بھی نہیں ہے، اگلے دن دوبارہ افطار کے ٹائم پہ پھر کھانا کھانا۔ کرسچن رکھتے ہیں آج کل ایسے، واللہ ایک عالم گھنٹہ مجھے ہوتا ہے نہیں ان کے پتا، پاس مجھے کھانے اس چیز کا۔ کا علم نہیں ہے، لیکن بہرحال پہلے ابتدائی اسلام میں ایسے تھا۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ مزدور تھے، مزدوری کرتے تھے، گھر میں آئے، گھر والی کو کہا کہ بھی تم کھانا لگاؤ، میں ذرا کمر سیدھی کر لوں۔ کمر سیدھی کرتے کرتے نیند ہو گئی، آنکھ لگ گئی، تو اب وہ بھی پریشان اور بیوی بھی پریشان۔ ان کا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ اگلے دن مزدوری کی حالت کے اندر ہی وہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سحری کا انمول تحفہ ہمیں عطا فرمایا۔ آج کل کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ بھی وہ جو سحری نہ کر کے وہ بڑے شیخیاں مار رہے ہوتے ہیں کہ لو جی اسی تے آج اٹھپہرا روزہ رکھے، بڑا ہمت دا کام کیتا ہے۔ جی۔ ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھی یہ سحری کا جو تحفہ ہے ہمیں نہیں ملا، اس کے پیچھے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہی ہیں۔ تو آپ پھر کیا بس روزہ رکھیں اور کوئی سلیوشن نہیں ہے؟ یہی ہے کہ بھی روزہ رکھے، تاکہ روزے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ویسے ہی خواہش نفس کو ختم فرما دے گا وقتی طور پر۔ ہاں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سورسز عطا فرمائے تو نکاح کرے۔ یعنی ہماری عوام کے لیے آپ نے متع کی رعایت نہیں نکالی، ختم کر دیا۔ دیکھیے جب اللہ نے نہیں نکالی تو ہم کون ہوتے نکالنے والے؟ تو ناظرین، یہاں سے بس اسی کی امید تھی مفتی صاحب سے۔ بے شک وہ شریعت ہمارے گھر کی تھوڑی ہے، انہوں نے جتنے بھی مسائل بیان کیے قرآن و حدیث سے بیان کیے۔ ملتے ہیں ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ عز و جل آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔